دراصل ہمارے یہاں میرے بھائی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شب برات کا جو مہینہ ہے یہ فاتحہ کا مہینہ، نذر و نیاز کا مہینہ، قرآن خوانی کا مہینہ، ایصال ثواب کا مہینہ، ختم قرآن کا مہینہ، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اگلا مہینہ اگر غور کریں گے تو رمضان شریف کا مہینہ آ رہا، اللہ پاک اچھوں کے، بڑوں کے جو ہے عذاب کو، کوئی کتنا ہی بڑا مجرم ہو اس کے عذاب کو موقوف کر دیتے ہیں، اسٹے کر دیتے ہیں، اور تمام مردے ایک مہینے کے لیے پرول پر ہوتے ہیں، ضمانت پر ہوتے ہیں۔ اگر قرآن خوانی کرنا ہی تھا تو بھیا محرم میں کرتے، ربیع الاول میں کرتے، ربیع الثانی میں کر لیتے آپ۔ تو شب برات ہی کے مہینے کے اندر قرآن خوانی کرنا، قرآن پڑھنا، ثواب پہنچانا، میرے بھائی یہ عقل کے بالکل خلاف ہے۔ یہ معمولی اختلاف نہیں ہے فاتحہ میں، کوئی کہہ رہا ہے امام کے پیچھے پڑھنا جائز ہے، کوئی کہہ رہا جائز نہیں ہے، کوئی کہہ رہا پڑھنا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہفتے میں قرآن خوانی کرانا چاہیے، فاتحہ ہونا چاہیے، بڑا شدید اختلاف ہے۔ فاتحہ کرا لو، جو بھی ملے گا یہی کہے گا فاتحہ کرا لو، مردوں کو سکون مل جاتا ہے۔ کیا لفظ ہے عمدہ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ قرآن کھولو، سب سے پہلے کیا ہے؟ فاتحہ۔ فاتحہ، فاتحانہ، فاتح، فتوحات، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الحمد۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے میرے بھائی کہ فاتحہ کرانے والی چیز نہیں ہے، فاتحہ پڑھنے والی چیز ہے۔ جو جتنا ہی اچھا قرآن پڑھے گا اتنا ہی اچھا وہ فاتحہ پڑھے گا، جو جتنا ہی خراب قرآن پڑھے گا اتنا ہی آپ سمجھ لیجئے کہ فاتحہ کو غلط طریقے سے وہ پڑھے گا۔ ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ ہمارے مردے توبہ مان لیتے ہیں، بھائی صاحب ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ بھیا تم مت بخشو مجھے ورنہ میرا عذاب اور بڑھ جائے گا۔ جب آپ کے مخارج ٹنچ نہیں ہیں اور پھر آپ پڑھ کے مردوں کو بخش رہے ہیں، سارا کھڑنجا ان کے اوپر عذاب کا ذریعہ بنتا ہے۔ فاتحہ کا معنی کیا آتے ہیں؟ شروعات، آغاز، ادگھاٹن، اوپننگ سرمنی۔ آپ کوئی دکان کھولتے ہیں، کوئی مکان نیا بنوائے ہیں، وہاں شفٹ ہو رہے ہیں تو کچھ پروگرام کرتے ہیں نا شروع میں، اسی کا نام کیا ہے؟ اوپننگ فاتحہ، عربی میں فاتحہ ہے۔ اگر فاتحہ فرض ہوتا، دین کا حصہ ہوتا، اسلام کا حصہ ہوتا تو سب سے پہلے اس کا بیان کہاں ہوتا؟ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہوتا۔ ایصال ثواب میرے بھائی ایک بھیک ہے، بھیک۔ اگر انسان کے پاس ذاتی عمل نہیں ہے تو اس بھیک کا اور اس صدقے کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب وہ زندہ تھا تو لائن پر آنے کی کوشش نہیں کی، اور آج دوسروں کی بھیک سے اس کو کتنا فائدہ ملے گا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اصل چیز ہے انسان کا ذاتی عمل، ذاتی عمل بھی ہو اور اس کے ساتھ تھوڑا سا بھیک آ جائے، پھر اس کے اندر روشنی آ جاتی ہے۔ جب زندہ تھا تو عمل کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اور آج بھیک پہ بیچارہ زندہ ہے، بکسے پہ بکسے پڑھ کر بخش دیے جا رہے ہیں۔ تو شب برات کے اندر ایصال ثواب کرانا میرے بھائی عقل کے خلاف ہے۔ اگلا مہینہ ہمارا رمضان شریف آ ہی رہا ہے۔ ختم قرآن، قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جیسے انسان کوئی نیا مکان ہے لیا ہے، اب اس میں شفٹ ہونے جا رہا ہے، کوئی نئی دکان ہے وہ کھولا ہے، آج اس کی اوپننگ ہے، اس وقت جو قرآن پڑھوایا جاتا ہے وہ صرف برکت کے لیے، رحمت کے لیے، ثواب کے لیے نہیں، کسی کو بخشنے کے لیے نہیں۔ اور ایک قرآن وہ ہوتا ہے جو انتقال کے بعد پڑھا جاتا ہے، وہ ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے، عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے، عبادت کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں ہم لوگ فیل ہیں، کوئی دلیل نہیں۔ لیکن جو دکان والی چیز ہے وہ صرف رحمت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اگر آدمی غور کرے تو رحمت والی جہاں تک چیز ہے، اگرچہ صحابہ اور انبیاء سے ثابت نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، بشرطے کہ وہ سنت سمجھ کر نہ کیے جائے، لیکن پھر بھی یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک بدعت ہے۔ کون سی بدعت ہے؟ انتقال کے بعد جو قرآن گھروں میں جا کے پڑھے جا رہے ہیں، یہ تو ایک سمجھ لیجیے بدعت ہے، اور بہت شدید بدعت ہے۔ لیکن جو اوپننگ والے پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، دلیل اگرچہ ہمارے پاس نہیں ہے، اگر سنت سمجھ کر نہ کیا جائے تو اس میں خیر ہے۔
چل جائے گا۔ کیوں؟ دکان میں جو پڑھے گئے قرآن وہ رحمت کے لیے ہے، یہ بطور رقیہ ہے، حفاظت کے لیے ہے، سیکرٹ کے لیے ہے، یہ بطور علاج ہے، عبادت کے لیے نہیں، اگرچہ نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اب مرنے کے بعد اگر آپ قرآن خوانی کرائیں اس کی ثبوت چاہیے۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد صحابہ نے قرآن خوانی کرائی ہو، حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت عمر نے قرآن خوانی کرائی ہو، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں میرے پاس۔ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ قرآن خوانی کیسے کرے؟ جو جہاں ہے، جیسے ہے میرے بھائی، جس حال میں ہے، جو ذکر کرنا چاہے، تصدق بالمال کرنا چاہے، بس کر لے۔ اس کے لیے اجتماع، بھیڑ اکٹھا ہونا، نام درج کرانا، یہ کوئی ولیمہ کی محفل نہیں ہے، اتنا دھیان دینا ہے۔ اجتماع نہ ہو، اب قبرستان جانا، لوگ قبرستان جاتے ہیں جنازے میں، اب پھر وہیں اعلان بھی کر دیتے ہیں کل فلاں صاحب کے یہاں دعوت ہے قرآن خوانی کی، اعلان بھی ہو جاتا کل سب لوگ وہاں پہنچے۔ یہ بدعت نہیں ہے، اس کو بدعت نہیں کہیں گے بھائی صاحب کیا کہیں گے آپ بتا دیجئے۔ ایک آدمی صبح ہی میں آپ دیکھیں گے پرچہ لے کے پورے گاؤں گھومتا ہے پارا مانگنے کے لیے، اور کتنے لوگ پارا گھر پہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ رسم و رواج کہاں سے ہم نے نکالا ہے؟ اس میں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، واہیات چیز ہے۔ معلوم ہو رہا جیسے ولیمے کی دعوت دینے آیا ہے، اور پھر شام کو بیٹھ کے ٹوٹل کیا جاتا ہے، 1,00,000 کلمہ پڑھ لیا گیا ہے، اور وہ بھی اتنا خراب قرآن پڑھتے ہیں کہ مردوں پر عذاب ہونے لگتا ہے، اللہ کا عذاب، اور وہ گھبرا جاتا ہے، توبہ مان لیتا، بھائی صاحب مت پڑھ کر بخشو مجھے، واقعی صحیح بتا رہا ہوں۔ بعض لوگ 10 قرآن پڑھ لیتے ہیں 1-2-3 دن کے اندر، اور ہم جیسے غریب آدمی کئی پارہ 2 پارہ، بےعزتی ہوتی بتاتے ہوئے کہ آپ ہمارا 2 پارہ لکھ لیجئے، بڑی بےعزتی ہوتی۔ اس لیے میں پھر ضعیف حدیث پہ عمل کرتا ہوں، ایک بار سورہ اخلاص پڑھتا ہوں، 1 قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، پھر وہی ہم کو کرنا پڑتا ہے۔ ہم ناکام لوگ ہیں، کامیابی کے حصول کے لیے اللہ کے اصول جب تک توڑ نہیں لیتے ہیں تب تک ہم کو چین نہیں ملتا۔ ہم بھی سر پر رکھ کر خوب بکسا ڈھوئے ہیں، خوب ڈھوئے ہیں، خوب دعوت کا انتظار کیے ہیں، خوب پیسہ سامان اکٹھا کیے تھے، اور دونوں ٹائم دعوت ہے، اور تھوڑا سا پڑھتے تھے جلدی سے رکھ دیتے تھے، پڑھتے تھوڑا تو اچھا سا جلدی سے رکھ دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد جلدی کیوں رکھ دیتے تھے؟ ہم کو اگلی جگہ بھی جانا ہے، خوب بیپار مچا رکھا تھا، لیکن جب سے اللہ نے توفیق دے دی اس طرح اب دیکھتا بھی نہیں میرے بھائی۔ یہ واقعہ میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے، کوئی واقعی باللہ نہیں، مجھ جیسے غریب فقیر فنا فی اللہ کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ بدعت ہمیشہ میرے بھائی نیکی کے جذبے سے، برکت اور رحمت کے ہی جذبے سے کی جاتی ہے۔ ایصال ثواب کیسے کریں؟ جو سنت کے قریب ہو، صدقہ کریں، تصدق بالمال کریں، اور اسی پر فوکس کریں۔ ایک صحابیہ کا میرے بھائی واقعہ ہے، ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا، اے اللہ کے نبی میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم۔ تو اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے باقاعدہ صریح ہے، 100% کلیئر کٹ بات ہے کہ صدقے والی روایت ہے، صدقے سے اس کا تعلق ہے، اس کے اندر قرآن خوانی کی اجازت نہیں ہے۔ بظاہر ایسے دکھ رہا ہے، بظاہر یہ تو علماء نے اجازت دے دی ہے۔ جو دوسری اور حدیثیں ہیں، لِكُلِّ بِرٍ صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، قرآن پڑھنا بھی صدقہ ہے، اس لیے قرآن پڑھ کر بھی بخشا جا سکتا ہے جس طریقے سے صدقہ بالمال کیا جاتا ہے۔ ورنہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا، 10 پارہ ہمارے لیے پڑھنا آسان ہے، لیکن کسی غریب فقیر کو 150 روپے دوا کے لیے دینا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور عربوں کے اندر اسی کا رواج ہے، کسی چیز کا رواج نہیں ہے۔ ان کے ہاں پوری بلڈنگیں وقف کر دیتے ہیں، تصدق کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں۔ زندگی میں کوئی دوسرے کو اپنا ثواب دینا چاہے نہیں دے سکتا ہے، کیوں؟ وہ خود کر سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کوئی دوسرے کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کیوں؟ اب وہ بیچارہ مجبور محض بن چکا ہے نا قرآن کی آیت الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ،
انسان کے ذکر اذکار اور اس کے اعمال صالحہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں، مقام قبولیت میں وہ جگہ بنا لیتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ تو بہرحال قرآن خوانی اجتماع نہ ہو، انفرادی طور پر وہ ہو جائے اجتماع الگ بات ہے۔ چند لوگ مہمان آئے تھے، وہیں قرآن پاک رکھا تھا، 2-4 آدمی بیٹھ کے پڑھنے لگے، ایک آدمی اور آ گئے، وہ بھی بیٹھ کے پڑھنے لگے، تو اس کو اجتماع نہیں کہا جائے گا، بس ہو گیا، بس اس کو یہ کہا جائے گا کہ اجتماع ہو گیا۔ کہ اجتماع کرنا، بلانا، دعوت دینا، مائک میں اعلان کرنا، قبرستان میں اعلان کرنا، یہ اور چیز ہے۔ اچھا، کچھ عورتیں بیچاری جب تک قرآن پاک بخشوا نہیں لیتی تب تک سمجھتی ہیں کہ ہم کو ثواب نہیں ملا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں درج ہی نہیں ہوا، اور جب تک بخشواتی نہیں نا تب تک سمجھتی ہیں کہ ہمارا قرآن پاک خراب ہو گیا ہے، سڑ جائے گا، اس لیے جلدی سے بخشوا لیتی ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہے قرآن پاک پڑھتے ہی نیکیاں اور ثواب نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی کسی حافظ جس بخشوائیں گی، وہ سمجھتے ہیں کہ حافظ مولانا کی نا اللہ کے یہاں بڑی زوردار پکڑ ہے، ان سے اگر ہم بخشوائیں گے جلدی قبول ہوگی، ان کی ریچنگ اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ سب غلط واہیات چیز ہے میرے بھائی، اس کو دل دماغ سے نکالیے۔ ہمارے پاس کوئی واقعی ٹاکی نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کا، سارے لوگوں کا تعلق جیسے ہونا چاہیے، جتنا ہونا چاہیے، سب پیدا کر سکتے ہیں اللہ سے اپنا تعلق۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیز بدعت ہے یا بدعت نہیں ہے؟ جذبہ سے، انداز سے، اس کے نیت سے۔ ایصال ثواب کے لیے تو قبرستان جانا بالکل ثابت نہیں ہے۔ بھئی قبرستان جایا جاتا آخرت کے لیے، کنّا نہیتکم عن زیارت القبور انہا تذکرکم الموت، قبرستان جایا کرو، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، یا محبت کی وجہ سے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ محترمہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ بہت سے مسلمان، ہم لوگ بھی جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے، نہ، محبت کی وجہ سے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اصلاً جو جاتے ہیں وہ محبت کی وجہ سے جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، رویت کے لیے جاتے ہیں۔ پھر اسی ضمن میں ہمارا کام ایک یہ بھی ہو جاتا ہے کہ لاؤ کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں، لیکن اصلاً ہم اسی لیے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد عربوں کے اندر میرے بھائی بس اسی کا رواج ہے کہ تصدق بالمال، صدقہ صدقہ صدقہ۔ ہمارے ہاں لنگی، کپڑا اور ایک سمجھ لیجیے بوری گیہوں بھیج دیں گے قبرستان، وہ جائے گا، ایک دوری بھیج دیں گے، پھر وہ اسی سے وہاں سے واپس آئے گا اور پھر اس کو غریب کو دے دیں گے۔ یہ چاول، یہ لنگی، یہ کپڑے کا مسئلہ شریعت کا نہیں ہے، مسجد کے مولوی صاحب کا مسئلہ ہے۔ سچ بات بتا رہا ہوں میرے بھائی، اس کو قبول کریے میری بات۔ اگر لوگ صدقہ کرنے لگیں تو کتنی رسمیں ایسی ہی ختم ہو جائیں گی، کتنی رسم، تیجہ ہے، 10واں ہے، 40واں، خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ جو مسجد کے اماموں کا مسئلہ ہے، اور کتنی بری بدعت ہے۔ ہم لوگ ہندوانہ مسلمان ہیں، ہندوانہ۔ بھائی جن کے جنازہ اٹھا ہے وہ بیچارہ دال نہیں کھا پاتا، اور ہم اتنے مردود، بے شرم، بے حیا، بے غیرت ہیں، اسی کے یہاں نلی پھینچ رہے ہیں، روٹی مانگ رہے ہیں، سالن مانگ رہے ہیں، پورا ڈیگ چڑھا ہوا ہے۔ پوچھنا پڑتا بھائی صاحب کوئی پروگرام، شادی ہوتی ہے کیا؟ نہیں بھائی وہ 10واں تھا، تیجہ تھا، 40واں تھا، اس سے دال نہیں کھایا جا رہا جس کا انتقال ہوا۔ اور یہ نالائق کمبخت یہاں آ کر نلی توڑ رہا، معلوم ہو رہا کسی ولیمے میں آیا ہے۔ مردہ تڑپ رہا ہے اور یہ یہاں ہڑپ رہا ہے۔ بہترین ایصال ثواب کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے، ولد صالح ہے، علم ینتفع بہ ہے، علم ہے، نیک اولاد ہے، اس کے لیے دعا کرے، صدقہ کرے۔ سب سے قیمتی صاف ستھری چیز میرے بھائی یہی ہے۔ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرانا یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد کے اماموں اور متولی یا یہ کہہ لیجیے مولوی مولانا کا جو روپ لیے ہوئے لوگ ہیں بس انہی کا ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں، مولوی کا مسئلہ ہے۔ آج تک ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ سامنے رکھ کے کیوں کراتے ہیں۔ وہ شاید وہ دیکھتے ہیں کہ آئٹم کیسا ہے، اسی حساب سے وہ فاتحہ کرتے ہیں۔ اب پھر اسی ان کا چارج ہوتا ہے، 11 روپے والا، 21 روپے والا، 51 روپے والا، 151 والا، کہ 551 والا۔ شاید اسی لیے وہ سامنے رکھ کر پہلے نظارہ کرتے ہیں، پھر فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایصال ثواب کرتے ہیں، اسی لیے وہ کرتے ہیں۔ پھر اسی ان کا چارج کنفرم ہوتا ہے۔ آج تک مجھے نہیں، ایک صاحب تھے وہ سمجھ رہے، وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں صاحب کا جو انتقال ہوا تھا نا، میں نے ان کو دیکھا کہ بھائی صاحب وہ قبرستان میں ننگے ٹہل رہے تھے،
تو گھر والے ڈر گئے، ایک تھان کپڑا مسجد کے امام صاحب کو مل گیا فوراً۔ یہ سپنا کا، خواب کا ہے کرامت۔ اللہ ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ قبول کر رہے ہیں ڈائریکٹ، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں پھر اس کو ڈائریکٹ نہیں قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ عقل میں آتی ہے یہ بات؟ لاجک ہے؟ بالکل لاجیکل نہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو 1 ملین لوگوں کا واسطہ وسیلہ اس میں جوڑ دیتے ہیں، انبیاء کے واسطے، صحابہ کے واسطے، اولیاء کے واسطے، پھر جا کر ہوتے ہوئے تب مردوں تک پہنچتا ہے۔ اچھا نماز کس نے قبول کی ہے ڈائریکٹ؟ کیا وہ ڈائریکٹ نہیں قبول کر پائے گا کہ اللہ ہم نے ایک پارہ پڑھا، اس کا ثواب فلاں بندے کو پہنچا دے؟ آپ بتائیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ نے کبھی کسی انبیاء کے واسطے، اولیاء کے واسطے، تمام لوگوں کے واسطے، بزرگان دین کے واسطے قبول کروایا ہے، یا صرف قرآن پاک کو ہی؟ قرآن پاک تو ڈائریکٹلی رحمت والی چیز ہے یار، یہ تو اور تیز قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائی جو رسم ہوتی ہے نا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے غلط ہونے کی نشانی ہوتی ہے، آدمی اسی سے پکڑ لیتا ہے۔ 3 مثالیں دی جاتی ہیں، فاتحہ نہ درود مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود کھانے کو موجود، فاتحہ نہ درود کھا گئے مردود۔ یہ ہم لوگوں پہ بولا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ، مردوں کو بخشنے کا لفظ بند کر دو، یہ اللہ کا کام ہے۔ بخشنا صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مردوں کو نہیں بخش سکتا۔ اگر بولنا ہے تو ایصال ثواب بولیے، اس سے زیادہ اونچے اور آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ، خدا کرے کہ ہمیں یہ سب بات سمجھ میں آ جائے۔